ثالثہ کلاس کے طالب علم عبداللہ ابراہیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا مافی ضمیر بیان فرمائیں۔ عبداللہ ابراہیم، کلاس ثالثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى من یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ ہر قسم کی حمد اور ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ سامعین حضرات، آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے یہ آیت کے بارے میں فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے، اللہ ہمارے ساتھ پیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، اللہ تمہارے ساتھ پیار کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو تم لوگوں کو چاہیے فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، تم میری اطاعت کرو، تم میری فرما برداری کرو۔ اس سے کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ تم ان کی پیروی کرو، فرما برداری کرو تو تمہارے ساتھ اللہ محبت کرے گا اور پیار کرے گا۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ میں محبت کروں گا، پیار کروں گا، آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ ایک اور مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے جس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیں کہ ایسا کون سا بدبخت انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری سنت کے مطابق زندگی گزاری، وہ بندہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری سنت سے روح گردانی کی، منہ موڑ لیا، اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔